لیکن ایکسپرٹس اور ریسرچرز یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ لوہے کا یہ اجنبی ٹکڑا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ اینشینٹ گریکس کا ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا۔ اس میں بہت سارے گیئرز لگے تھے جس کے چھوٹے چھوٹے دانت بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کل کی ماڈرن مشینری کی مدد سے ہی گیئرز کے ایسے دانت بنانا بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ یہ اینشینٹ کمپیوٹر دوران سفر شپس کو چاند اور ستاروں کی لوکیشن بتاتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ فیوچر کی ڈیٹس میں بھی چاند کی پوزیشن کو پریڈکٹ کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں شپ کیپٹنز کو چاند کی لوکیشن پریڈکٹ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اصل میں چاند کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان لہروں میں کیپٹن کو شپ کنٹرول کرنے میں کافی پرابلم ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا سفر تب کنٹینیو کیا جائے جب چاند سمندر کے اوپر نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ 2000 سال پہلے اینشینٹ گریکس یہ خاص میکینیکل کمپیوٹر استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، آسٹریلیا کے ایک آئی لینڈ نیو گینی سے 1800 کلومیٹرز دور سمندر کا یہ حصہ اپنے اندر اتحاد کی کئی تلخ یادیں چھپائے بیٹھا ہے۔ چک لگون کے نام سے جانا جانے والا یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جس کے باٹم پر بے شمار فائٹر جیٹس، شپس، ٹینکس، ٹرکس اور آرٹلری شیلز کا ملبہ موجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر ڈیپ سی ڈائیورز کو ورلڈ وار 2 کا وہ دن یاد آتا ہے جب امریکہ نے آپریشن ہیل سٹون کر کے جاپان کی 40 وار شپس، 2 لائٹ کروزرز، 4 ڈسٹرائر شپس، 9 آکسیلری شپس، 2 درجن سے زیادہ کارگو ویسلز اور 250 ایئر کرافٹس کو تباہ کر دیا تھا۔ آج بھی چک لگون کو انڈر واٹر گریو یارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں صرف چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں جانیں سمندر کی نظر کر دی گئی تھی۔ نمبر 6، انٹارکٹیکا میں جمے ہوئے اوشن کے نیچے موجود یہ یاٹ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران طوفانی لہروں میں ڈوب گئی تھی۔ انٹارکٹیکا کے میکسویل بے میں ایک برازیلین جرنلسٹ اس یاٹ میں 4 فلم کریو کے ساتھ آئس برگ سے ہوتا ہوا ایک فلم کی ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ کے مقصد سے گزر رہا تھا۔ تبھی ان کا راستہ تیز طوفانی لہروں نے روک دیا۔ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی یاٹ برداشت نہ کر پائی اور پانی میں الٹی ہو کر آہستہ آہستہ ڈوبتی چلی گئی۔ پورے 1 سال تک یہ یاٹ انٹارکٹیکا کے جمے ہوئے پانی کے نیچے پھنسی رہی اور کچھ ایسا منظر پیش کرتی رہی۔ 1 سال کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کو ریپیئر کرنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ نمبر 5، ریسرچرز کی ایک ٹیم انگلینڈ اور یورپ کے درمیان انگلش چینل میں ریسرچ کے مقصد سے گئی۔ سمندر کی سطح سے کئی فٹ نیچے ان کو زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ملا جہاں پر آج بھی درختوں کے تنے زمین سے جڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ منظر کافی حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے اندر کسی بھی صورت کوئی درخت نہیں گرو کر سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سی بیڈ کا یہ حصہ کسی دور میں زمین کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا جو آج کے انگلینڈ اور یورپ کو آپس میں کنیکٹ کرتا تھا۔ مزید ریسرچ سے معلوم پڑا کہ آج سے قریب 8000 سال پہلے یہ لینڈ برج کسی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا تھا۔